جمہوری عمل میں بھرپور حصہ لیا. کچھ جیتے کچھ ہارے، لیکن یہ اس پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ونرز ہوتے ہیں اور لوزرز ہوتے ہیں. اس دفعہ کے الیکشن میں جو لوزرز تھے وہ لوگ تھے جو پچھلے تقریباً ایک مہینے سے لوگوں کے اعصاب پہ سوار تھے. میڈیا میں فل کوریج تھی ان کے بیانیے کی، لیکن کل کے الیکشنز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام، جو کہ اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ ایک ریفرینڈم ہوگا موجودہ حکومت کے خلاف، گلگت بلتستان کے عوام نے نواز شریف کے بیانیے کو، پی ڈی ایم کے بیانیے کو کوڑا دان میں پھینک دیا ہے. اور جو انتخابی نتائج ہیں وہ اس بات کا مظہر ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام نے، جو کہ ایک بہت ہی جمہوری ذہن رکھتے ہیں، انہوں نے جو اپنے امیدواروں کو چنا، اس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس علاقے کی ترقی، خوشحالی اور ایک روشن مستقبل کے امین ہیں. ہماری سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ نے ان انتخابات میں کیمپین کیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون نے اپنی سینئر موسٹ لیڈرشپ کو کیمپین کرنے کے لیے اتارا. لیکن چونکہ بنیادی طور پہ ان کی جو اخلاقی جواز تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے ہر وہ بات کی، لیکن اس بات کا کوئی جواب گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں دیا کہ وہ کس بنیاد پہ ان محرومیوں کا، ان چیزوں کا، چاہے وہ صحت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سڑکوں کے لحاظ سے ہو، تعلیم کے لحاظ سے ہو، کاروبار کے لحاظ سے ہو، انڈسٹری کے لحاظ سے ہو، وہ انہوں نے اپنے جو ادوار دونوں پارٹیز کو چانس ملا تھا، لیکن انہوں نے گلگت بلتستان کو اہم نہیں سمجھا اور انہوں نے صرف اس پہ زبانی جمع خرچ کیا، جس کا کہ نتیجہ ان کو مل گیا. یہ الیکشن، میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا، جنہوں نے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ جا کے کیمرے کی آنکھ سے ہر اس مرحلے کا اپنے کیمرے کی آنکھ سے اس کا احاطہ کیا کہ جو بھی ادھر ایکٹیویٹی ہو رہی تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھی. اس وقت ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ جب یہ ہاریں گے، الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے دھاندلی کا منترا پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور وہی ہوا کہ جب وہ الیکشن ہار گئے تو انہوں نے دھاندلی کا. کچھ میڈیا کے سیکشنز میں بھی کل ایک نئی چیز سامنے آئی، اس میں اس ہار کو منسوخ کیا گیا کہ گلگت بلتستان کے عوام تو ہمیشہ حکومت وقت کے ساتھ جاتے ہیں. تو مانی کہ اگر یہ سب کو پتا تھا تو پھر الیکشن کیوں ہوا، کینڈیڈیٹس کیوں کھڑے کیے ہوئے، ایک مہینہ کیوں گزارا. تو یہ مختلف بدلتی ہوئی جو بیانیے ہیں، جس سے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، یا اگر ہوا بھی ہے تو کس وجہ سے، تو ہمیں اس وقت معلوم نہیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں، نہ پاکستانی عوام کو پتا ہے. یہ ایک الیکشن بڑا ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھا، جس میں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دھاندلی ہونی تھی تو پھر ہم ایک 14-15 سیٹیں لے لیتے. کیوں انڈیپینڈنٹ امیدوار، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو شکست بھی ہوئی، لیکن میجورٹی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملی. اصل میں جو اپوزیشن کا، خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کا جو ایک اسٹیبلشڈ ایک طریقہ کار رہا ہے، وہ یہی ہے کہ الیکشنز وہ ٹھیک ہوتے ہیں جس میں وہ جیتیں. وہ الیکشن جس میں کہ یہ ہار جائیں، وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوتے. 2018 میں بھی انہوں نے یہی کیا، لیکن ان کی جو یہ کلیم کہ 2018 میں
دھاندلی ہوئی، اس کا بھی انہوں نے کوئی عملی طور پہ کوئی نہ ثبوت پیش کیے نہ جدوجہد کی. اگر آپ کو یاد ہو تو 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بھرپور جدوجہد کی جو کہ مختلف مرحلوں سے ہوتی ہوئی، یعنی کہ پہلے الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہم، پھر اس کے بعد اسمبلی میں گئے ہم، اس کے بعد ہم نے کورٹ میں اس کو لے گئے اور پھر اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا، پھر ہلکے 4 حلقے جس کا کہ ہم نے کہا تھا ان کی نشاندہی کی اور کھولے گئے. تو ہم نے ایک پورا پروسیس کیا. یہ 2 سال تک اس میں اپنی اسمبلیوں میں تنخواہیں بھی لیتے رہے اور الیکشن بھی لڑتے رہے. مولانا فضل الرحمان پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑ رہے تھے اس اسمبلی سے جو کہ بقول ان کے دھاندلی زدہ ہے. ان کا بیٹا جیت گیا، وہ ٹھیک تھا الیکشن، وہ خود ہار گئے، دھاندلی ہوئی. شاید خاقان اپنا الیکشن اپنی آبائی سیٹ ہار گئے، وہ ٹھیک نہیں تھی، پھر جا کے انہوں نے لاہور میں لڑا، اس میں وہ جیت گئے، وہ ٹھیک تھا. یہ اس قسم کی جو ایک متضاد اور اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی فتح گلگت بلتستان کے عوام کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے. اس حوالے سے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو ان کے پاس جو وسائل ہیں، جو ایف آئی اے کی صورت میں ہے، جو اینٹی کرپشن کے صورت میں ان کے پاس ہے، اور میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ وہ ہوتی ہے جو کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان پہ مقدمہ بنایا تھا. 2002 میں اپارٹمنٹ خریدا، اس کی انہوں نے پورے سال تک ان پہ مقدمہ چلتا رہا. ایک ایسا شخص جو کہ نہ کبھی کسی سیاسی عہدے پہ تھا نہ حکومت میں کوئی عہدہ تھا اس کا، اس کو پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہوتی ہے جو کہ انہوں نے کی. انہوں نے کیس لڑا. انہوں نے تو نہیں کہا، کوئی ایک بیان اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی یہ سیاسی وکٹمائزیشن ہے. انہوں نے سارے ثبوت رکھے اپنے عدالت کے سامنے، جس کے بعد انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا. جبکہ دوسری طرف جب ان پہ ہاتھ پڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، سیاست کے پیچھے چھپتے ہیں. یہ تو سمپل سوال ہے کہ جب آپ کو بتائیں کہ یہ چیزیں، یہ اثاثے آپ نے بنائے ہیں، مریم نواز بجائے اس کے کہ ہمیں جمہوریت پہ بھاشن دیں، الیکشنوں پہ بھاشن دیں، وہ تو یہ بتائیں کہ وہ بینیفیشل اونر ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی، کہ وہ کیسے انہوں نے یہ اثاثے بنائے، پیسے کیسے گئے. یہ تو اس پہ کئی لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہو چکے ہیں، لیکن وہ چونکہ شاید اقتدار میں نہیں تھے یا اس قسم کے ان کا اثر و رسوخ نہیں تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ جواب دینے کے وہ ایک سیاسی بیانیہ لے کے شروع ہو گئے ہیں، اداروں کے پیچھے شروع ہو گئے. تو مطلب پاکستان کے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا، اور سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام، کہ کون کس پہ کس وقت جب وہ سیاست میں آیا تو اس کی کیا حیثیت تھی، اور ابھی جو ہے تو وہ کیا ارب پتی اور کروڑ پتی بن گیا ہے. اور یہ کئی، نواز شریف تو ڈان تھا، یہ جو باقی لوگ ہیں جو ان کے نیچے منسٹرز تھے، جو آج بڑے معزز بن کے اپنی لینڈ کروزر سے اترتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو معزز بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ناکام کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مقابلہ ان سے ہے. دیکھیں اس ملک میں جب تک میرٹ اور ایماندار آدمی میں اور کرمنل میں فرق نہیں ہوگا، یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کے لوگوں نے ووٹ ہمیں اسی لیے دیا کہ ہم آئیں اور یہ ان کے پیچھے ہم جائیں، اور یہ الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے. قانون کی حکمرانی یہ ہمارا سب سے پہلا ہدف ہے، کہ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ جتنے بھی ان کے جو پھر رہے ہیں، جو نیچے لیول کے جو کرمنل ان کے جو پالے ہوئے ہیں انہوں نے، ہم سب کے پیچھے جائیں گے. کیونکہ ہماری کاز نیک کاز ہے، ہماری کاز پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. ہدف ہے کہ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یہ جتنے بھی ان کے جو پھر رہے ہیں، جو نیچے لیول کے جو کرمنل ان کے جو پالے ہوئے ہیں انہوں نے، ہم سب کے پیچھے جائیں گے.
کیونکہ ہماری کاز نیک کاز ہے, ہماری کاز پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. ہمارا جو طریقہ حکومت ہے اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ عیاشیاں ہو رہی ہیں. اس میں وزیر اعظم سے لے کر نیچے کابینہ تک پوری حکومت ایک خاص ایک غریب ملک جس کو کہ غریب کر دیا گیا ہے اس کی طرح ہمارا طور طریقہ ہے, نہ کہ ایک شاہانہ جس میں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں سارے پورے ٹبر 30 40 لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور داؤ اڑا رہے ہوتے تھے. ابھی ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن ان کے پیچھے جائے گی. اور میں یہ بتا دوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے. اسلام آباد میں وہ موجود ہیں اور گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا گلگت بلتستان میں شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوئے ہیں اور قومی دولت لوٹنے والوں کو حساب دینا ہوگا, اور اپوزیشن کا وتیرہ ہے کہ جن انتخابات میں وہ جیت جائیں وہ صحیح اور باقی سب غلط ہوتے ہیں. اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے روشن مستقبل کے لیے ووٹ دیا ہے. گلگت بلتستان کے عوام نے بھرپور شرکت کر کے انتخابی عمل کو کامیاب بنایا. پی ڈی ایم کے بیانیے کو گلگت بلتستان کے عوام نے یکسر رد کر دیا ہے. وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح گلگت بلتستان کے عوام کا وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے. جی بی کے عوام نے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو یکسر رد کر کے وزیر اعظم عمران خان کے نظریے کی صداقت پر مہر ثبت کر دی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کی پریس کانفرنس جاری ہے. اس حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح گلگت بلتستان کے عوام کا وزیر اعظم کی قیادت پر اعتماد کا اظہار ہے اور گلگت بلتستان کے عوام نے اپنے روشن مستقبل کے لیے ووٹ دیا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے گہما گہمی دیکھنے کو ملی گلگت بلتستان کے عوام نے بھرپور شرکت کر کے انتخابی عمل کو کامیاب بنایا. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کے بیانیے